السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ بنت وہب سے ہو گیا تو ام قتال نام کی عورت کو بہت افسوس ہوا۔ وہ خود حضرت عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ حضرت عبداللہ سے ملنے ان کے گھر گئیں، لیکن اس وقت حضرت عبداللہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ جس کے گھر پر حضرت عبداللہ رہ رہے تھے وہ مالک مکان عورت ملی۔ ان دونوں کے بیچ جو بات چیت ہوئی اس میں ام قتال نے کہا کہ عبداللہ کا نور منتقل ہو گیا ہے۔ مشہور ہے کہ شادی سے پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی پر ایک عجیب طرح کا نور تھا جس کی وجہ سے آپ بے حد خوبصورت نظر آتے تھے۔ جب آپ کی شادی حضرت آمینہ سے ہوئی اور حضرت آمینہ حاملہ ہوئی تو حضرت عبداللہ کی پیشانی کا نور حضرت آمینہ کے رحم یعنی گرب میں منتقل ہو گیا۔ اسی نور کے بارے میں ام قتال نے یہ بات کی تھی۔ جب ام قتال کے بھائی ورقہ بن نوفل کو حضرت آمینہ کے حاملہ ہونے کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جو کتابیں وہ پڑھا کرتا تھا ان میں لکھا تھا کہ اس قوم میں ایک عظیم المرتب نبی پیدا ہوگا، اور ورقہ حالات اور واقعات دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ جس نبی کے بارے میں وہ پڑھتا رہا تھا حضرت آمینہ کے رحم میں وہی نبی پرورش پا رہے ہیں۔ نبی کی رسالت کی عظمت کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ جانیں گے جب تک ہم کو بھی وہی نہ دیا جائے جو خدا کے پیغمبروں کو دیا گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کسے بخشے۔ جو لوگ مجرم ہیں ضرور ان کو اللہ کے یہاں ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت 124۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسا کہ اکثر روایت میں ہے کہ پیر یعنی سوموار کے روز ہوئی۔ صحیح مسلم میں غیلان بن جریر کی ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ دو اعرابیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دنوں کے مقابلے پیر کے دن کے درجے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے موسیٰ بن داؤد اور ابن لہیہ نے خالد بن ابی عمران اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے شروع وقت میں ہوئی۔ آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر پیر کے روز بیت اللہ میں رکھا تھا۔ آپ نے مکہ سے ہجرت پیر کے روز کی تھی اور آپ مدینہ منورہ میں پیر کے دن ہی داخل ہوئے تھے۔ محمد ابن سعد کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن عمر باقدی اور سعید بن ابی زید نے ایوب بن عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تجارت کا سامان لے کر ملک شام کی طرف گئے تھے، جہاں غزہ میں سامان بیچنے کے بعد مکہ واپس ہوتے ہوئے مدینہ میں بیمار ہو گئے اور اپنے عزیزوں بنی عدی بن نجار میں اپنے ماموؤں کے یہاں ٹھہر گئے اور 1 مہینے تک وہاں ٹھہرے رہے، جبکہ آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ مکہ واپس آ گئے۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ انہیں ان کے ماموؤں کے پاس مدینہ میں چھوڑ آئے ہیں کیونکہ وہ بیمار تھے۔ عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے مدینہ بھیجا، لیکن وہاں پہنچ کر حارث کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں دارالغابغہ میں دفن کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سن کر عبد المطلب بے ہوش ہو گئے اور بھائیوں میں غم کی وجہ سے کوہرام مچ گیا۔ مستند روایتوں میں ہے کہ وفات کے وقت
حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور آپ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے۔ بہت سی صحیح روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ماں کے شکم میں تھے تو حضرت آمینہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی جس نے شام کے تمام محل روشن کر دیے۔ اسی خواب کے سے متاثر ہو کر آپ کا نام محمد رکھا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کے قابل، یعنی پرشنسنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک توریت میں احمد، انجیل میں احمد اور قرآن پاک میں احمد اور محمد آیا ہے۔ واقدی نے موسیٰ بن عبدہ ابن جعفر زہری اور ابن جعفر کی پھوپھی ام بکر کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے والد نے بتایا کہ حضرت آمینہ نے بتایا کہ جب آپ وضع حمل کے درد میں مبتلا تھیں، اس سے کچھ دیر پہلے ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے تمام مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، اور اسی کے ساتھ وضع حمل کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے پاس آیا اور زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر آپ کو دی، پھر اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حافظ ابو بکر بیہقی بہت سے حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابو العاص اپنی والدہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمینہ کا وضع حمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہاں ایک نور کے سوا اس وقت دوسری چیز نہ تھی، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ بیہقی مختلف حوالوں سے، جن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت عباس بن عبد المطلب بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے خوشی اور حیرت کا اظہار کیا تھا۔ امام بیہقی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنے گھر کی عورتوں کے حوالے کر دیا تھا، جن میں ان کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی پیش تھیں۔ وہ ہر صبح اپنے والد عبد المطلب سے کہتی کہ ایسا بچہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ ہمیشہ صبح کے وقت جاگتا رہتا اور آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا ہے۔ اس پر عبد المطلب جواب دیتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ یہ ایک بڑی شان والا ہوگا اور اس کی ذات سے دنیا میں خیر و برکت پھیلے گی اور اس کی برکت سے دنیا فیضیاب ہوگی۔ بیہقی کے مطابق عبد المطلب نے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس میں قریش کو دعوت دے کر شریک کیا۔ تو قریش نے پوچھا کہ تم نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ تو وہ بولے کہ ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور مجھے زمین و آسمان میں ہر طرف اس نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کو مکہ کے بہت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن میں جناتوں کی چیخ پکار، بتوں کا اوندھے منہ زمین پر گر پڑنا، حبشہ میں بادشاہ نجاشی کا عجیب و غریب چیزیں دیکھنا، حضرت آمینہ سے نور نکل کر آسمان کی طرف جانا، ملک شام کے محل روشن ہو جانا، ستاروں کا زمین کے نزدیک آ جانا قابل ذکر ہے۔ سہیلی بقی بن مخلد کی تفسیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابلیس 4 دفعہ بلند آواز سے رویا ہے۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ابن اسحاق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ اس نے قریش سے پوچھا کہ کیا کل رات تمہاری قوم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریش نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت آمینہ کے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ یہودی نے قریش کے لوگوں سے درخواست کی کہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب لوگ اس کو حضرت آمینہ کے گھر پر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لا کر یہودی کو دکھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر یہودی بے ہوش ہو گیا۔
جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت تمہاری قوم میں منتقل ہو گئی۔ تمہیں خدا کی طرف سے یہ نعمت مبارک ہو، تمہاری سطوت کی یہ خبر اب مشرق سے مغرب تک پھیلے گی۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ان سے صالح بن ابراہیم نے بتایا کہ حسان بن ثابت پکار کر کہہ رہے تھے کہ آج یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے ایک دن میں اس کا غلام بنوں گا۔ مدینہ میں ایک یہودی کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو، یاد رکھو کہ مکہ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تم اس کی اطاعت کرنا۔ یہودی بولے، تجھے کیا ہوا ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہودی بولا، کل رات جو آسمان میں ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ احمد نام کا ایک بچہ آج رات کو مکہ میں پیدا ہوگا جو آگے چل کر نبی ہوگا، اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں عبد الرحمن بن ابی سعید اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز سعید، جیسا کہ انہوں نے بتایا، بنی اشہل میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں انہوں نے مکہ میں کسی غیر معمولی بچے کی ولادت کی خبر سنی، لیکن اگلے دن جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں پہنچے تو انہوں نے یوشع نام کے یہودی کو کہتے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشہل کے ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے یوشع سے پوچھا، تو مذاق تو نہیں کر رہا ہے؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع نے کہا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا اور نہ لمبا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ سر پر عمامہ ہوگا اور اکثر کھچر پر سوار ہوا کرے گا۔ جب خلیفہ بن ثعلبہ نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو قبیلے والے بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو؟ کل سے یثرب یعنی مدینہ کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت لوگ جمع ہو کر ایک نبی کی ولادت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور زہیر بن بعتہ کہہ رہا ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ نکلا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی بنو قریظہ تھے جنہوں نے آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے معجزات دیکھ کر لوگوں نے آپ کو نبی مان لیا تھا، لیکن نبوت ملنے کے بعد آپ کا انکار کر دیا تھا۔ ابو نعیم کچھ دوسرے راویوں اور حضرت زید بن ثابت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں نے کہا تھا، سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ آئے گا، ہمارے لیے اس کی اطاعت لازمی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہی یہودی اپنے اس قول سے پھر گئے اور کفر پر اڑے رہے۔ آگے جاری ہے۔